السلام علیکم ناظرین، سنو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لائیو جامی. میں آپ کے ساتھ محمد اشمل. پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو معاہدہ ہوا اس پر عمل درآمد کیسے یقینی بنایا جائے گا. آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ اگر بدامنی نہ ہوئی، جھڑپ نہ ہوئی تو غلام علی ہو، گورڈا ہو، چمن ہو یا دیگر مقامات جہاں پہ تجارت رکی پڑی ہے بارڈر پر، وہ کھل سکتے ہیں. 8-9 روز ہو چکے ہیں. لیکن اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان قیادت ہے، چاہے ملا یعقوب ہوں یا ان کے ترجمان ملا ذبیح ہوں یا ان کی جو اعلیٰ قیادت ہے، ان سے منسوب جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اس میں انتشار محسوس ہو رہا ہے. اس میں ہوا دی جا رہی ہے بدامنی کو، انتشار کو. اور یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ وہ قیادت جو کسی زمانے میں پاکستان ہوا کرتی تھی، آج کل ان کی ڈوریاں دہلی سے ہل رہی ہیں. مثال کے طور پر کہانی کا آغاز جب یہ معاہدہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ قطر میں جو گفتگو ہوئی، اس کے بعد ایک سٹیٹمنٹ آتی ہے منسٹری آف فارن افیئرس کی، قطر کی جانب سے، جو 19 تاریخ کو منظر عام پر آتی ہے. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں. اس میں آخری پیراگراف میں لکھا جاتا ہے کہ جو منسٹری آف فارن افیئرس ہے قطر کی، وہ امید کرتی ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ بارڈر پر جو مسائل درپیش ہیں ان کا مل بیٹھ کے اچھا پائیدار حل نکالیں گی. لفظ بارڈر یہاں یوز کیا گیا. لیکن جو پھر ان کی دفتر خارجہ کی پریس ریلیز تھی اسٹیٹ آف قطر کی جانب سے، اس میں ایسی باقی پریس ریلیز تو 99.9% سیم رہتی ہے، لیکن آخری پیراگراف میں یہ تبدیلی کی جاتی ہے. لفظ جو بارڈر ہے اسے نکال کے صرف یہ لکھا جاتا ہے بٹوین دی ٹو برادرلی کنٹریز، اور امید ہے کہ یہ پرامن طریقے سے اپنے مسائل کو حل کریں گے. اب یہ لفظ بارڈر کیوں نکالا گیا؟ اس کے اوپر جو ملا یعقوب ہیں وہ ڈیورنڈ لائن کو ایک خیالی جو سرحد ہے کیوں قرار دیتے ہیں؟ پھر الجزیرہ کے پاس بیٹھ کے وہ یہ گفتگو کرتے ہیں کہ یہ تمام ایکوزیشنز بیس لیس ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ہماری سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو. تو معاہدہ تو ہم نے کر لیا، لیکن ان کی قیادت کے جو متنازع بیانات ہیں، جو شرپسندی کے برابر اور بیانات ہیں، اور جو معاہدے میں لفظ بارڈر نکالا گیا، اس سے مراد کیا ہوگی؟ بالخصوص میں یہ بھی جائزہ لوں گا کہ محمود خان اچکزئی اور دیگر اپوزیشن رہنما اس معاملے پہ کیا گفتگو کر رہے ہیں. تو بات کرنے کے لیے آج ہم نے زحمت دے رکھی ہے پاکستان مسلم لیگ رہنما جناب انجینئر خرم دستگیر خان صاحب کو. پروگرام کے اگلے حصے میں مجھے سابق سیکرٹری خارجہ جوہر سلیم صاحب اور پی ٹی آئی کے سینئر رہنما شیخ وقاص اکرم بھی جوائن کریں گے. آج ہی کے پروگرام میں جو نئے وزیر اعلیٰ ہیں کے پی سہیل خان افریدی، انہوں نے بات چھکے چوکے مارے ہیں، اس کا جائزہ بھی لیں گے. لیکن سب سے پہلے افغانستان. خرم دستگیر صاحب، ابتدائیہ آپ نے میرا سنا، ساتھ میں محمود خان اچکزئی صاحب کا بھی ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں کہ آپ افغانستان کے ساتھ جو کر رہے ہیں یہ بند کریں. افغانستان برٹش امپائر، روس اور امریکہ کا قبرستان بنا. خدا را افغانستان کو پاکستان کا قبرستان نہ بتائیں. ہم پاکستان کے تمام ہمسایوں سے شریف انسانوں کی طرح جیو اور جینے دو کی پالیسی کے تحت تعلقات چاہتے ہیں. اچکزئی صاحب کیا فرما رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پہلے اس پہ آپ کی رائے اور پھر باقی معاملات بات ہوگی. جی، پاکستان میں ایک مختلف لوگوں پر مشتمل گروہ ہے جن کے سیاسی اور کاروباری اور لسانی مفادات افغانستان سے وابستہ ہیں. اور چونکہ ہم نے ہماری ریاست میں 1989 میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا اور ایک فیصلہ کیا ہماری ریاست میں، امریکی ہے وہاں پر، کہ ہم جو ہیں وہ افغانستان میں سو کالڈ جہاد تھا سوویت یونین کے خلاف، ہم اس کی سٹیجنگ پوسٹ بنیں گے. اس کے بعد سے پھر ایک وہاں سے آپ کو معلوم ہے کہ 50 لاکھ تک مہاجرین بھی اس ملک میں رہے ہیں جو یہاں موجود تھے، جن کو ہم نے پناہ دی، ان کی نسلیں یہاں جوان ہوئیں. لیکن جو بنیادی معاملے ہیں وہ حل نہیں ہوئے. مثلا ایک بنیادی معاملہ جو ہے جس کی طرف اچکزئی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ بلوچستان میں جو پشتون بلوچ کا جو فرق ہے، اس میں پھر جب مہاجرین وہاں آئے تو پشتونوں کی جو پرسنٹیج تھی بلوچستان میں، اس میں اضافہ ہوا. تو لہٰذا جو پرو پشتون گروپ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ بارڈر وہ نرم رہے، یعنی اس پہ کوئی سختی نہ آئے، تاکہ آزادی سے یہ جو پشتون قبائل ہیں وہ ایک طرف سے دوسری طرف جا سکیں.
جو بلوچ ہیں وہ ایران میں ہیں، لیکن بلوچ چلیں یہ جو آپ کا نقطہ ہے یہ لسانی یا زبانی اعتبار سے تو سمجھ آتا ہے. آپ نے لفظ استعمال کیا کاروباری. اچھا صاحب کو کیا کاروباری دلچسپی ہو سکتی ہے جی؟ نہیں، ان کو اسی لیے میں نے کہا مختلف لوگوں کا گروہ ہے، ان کو کوئی کاروباری، لیکن کے پی میں ایسے لوگ ہیں جن کا کاروبار اسمگلنگ سے وابستہ ہے، اور ان کا جو وہاں بڑے میسو ہمارے مختلف قسم کے کاروبار ہے جو ہم جانتے ہیں، چاہے وہ ہتھیاروں کا کاروبار ہے، چاہے وہ منشیات کا کاروبار ہے، چاہے وہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی آڑ میں ٹائروں کا اور چائے کا اور بے شمار چیزیں ہیں جن کا کاروبار ہے. تو لہذا ان کی مختلف لوگوں کا مفادات ایک جگہ اگر اکٹھے ہوتے ہیں کہ یہ جو بارڈر ہے یہ کبھی ایک ہارڈ بارڈر نہ بنے. اور دوسری طرف جو ہے یہ مفادات مل جاتے ہیں کہ افغانستان کے جو وزراء نے بات کی ہے، وہ افغانستان پچھلے 80 سال سے کر رہا ہے کہ یہ ڈیورینڈ لائن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ایز انٹرنیشنل بارڈر، جبکہ پاکستان اسے انٹرنیشنل بارڈر تسلیم کرتا ہے. تو اب سوال یہی ہے کہ ہم نے مختلف وجوہات کی بنا پہ، خاص طور پہ جو ہمارے پشتون کلچر جو کامن ہے دونوں طرف، زبان کامن ہے، قبائل کوئی کہا جاتا ہے 17 کے قریب قبائل ہیں جو بارڈر کے دوسرے دونوں طرف پہ موجود ہیں. اس وجہ سے، اور جو تاریخی میں نے پس منظر دیا اس کی وجہ سے، یہ بارڈر ہمیشہ جو ہے وہ ایک سافٹ بارڈر رہا ہے. اور لوگوں کا یہ خیال ہے کہ افغانستان کو ہمیں اگر وہاں سے کوئی خرابی بھی ہو تو انہیں ایک بگڑے ہوئے گمراہ بھائی کی طرح ٹریٹ کرنا چاہیے. تو کیا پھولوں کے ہار پہنائیں؟ معاملات ہوئے ہیں. نہیں، اگر میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ چوکیوں پر آ کے دہشت گردی ہوتی ہے، پوسٹوں پہ آ کے حملے ہوتے ہیں، ہیڈ کوارٹرز کے اوپر آ کے حملے ہوتے ہیں، تشکیلیں وہاں پہ 30-40 کی لوگوں کی وہاں سے روانہ ہو کے یہاں پہنچتی ہے، تو وہ بگڑے ہوئے چھوٹے بھائی کو پھر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں؟ بالکل، آپ نے سمجھے کہ میری جو بات ہے وہ آگے بڑھا دی کہ بالآخر اب آہستہ آہستہ ہماری آنکھوں سے جو ہم نے خود یہ پردے چڑھائے ہوئے تھے کامن کلچر کے، کامن ریلیجن کے، کامن ٹرائبس کے، اب یہ اتر جانے چاہیے. اور ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ، اور یہ بات میں بڑے ادب سے چکدئی صاحب سے بھی عرض کروں کہ کیا ہم ہر ہفتے اسی طرح اپنے 12 سپاہیوں کی اور افسروں کی کے شہید جسم اٹھاتے رہیں گے؟ خون بہتا رہے گا پاکستانیوں کا کہ یہ نہیں افغانستان تو ہمارا بھائی ہے. تو لہذا اب یہ جو جس طرف سمت درست ہوئی ہے بالآخر وہ یہی ہے کہ پاکستان کو بغیر کسی خوش فہمی کے، بغیر کسی ایلوژن کے، افغانستان کو ایک ہمارا ہمسایہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ ٹریڈ بھی کرنا ہے، لیکن وہ جو ہم نے اپنے لیے مختلف قسم کے گمان بنائے ہوئے تھے وہ اب ہٹ جانے چاہیے، اور ہمیں ان کو اسٹریٹ فارورڈ، جس طرح ہم باقی اپنے نیبر سے ڈیل کرتے ہیں اسی طرح وہ ایک خود مختار نیبر ہے، اور اس خود مختار نیبر سے ہمارا مطالبہ نمبر 1 یہی ہے کہ جس خود مختاری کی آپ دعویٰ کرتے ہیں اور آپ کو توقع ہے اس کی رسپیکٹ کی جائے گی، تو پاکستان بھی یہی توقع کرتا ہے کہ ہماری خود مختاری کی جو ہے وہ رسپیکٹ کی جائے گی. اور اس میں جو بنیادی بات ہے، میں دوبارہ وہیں آ گیا، وہ یہی ہے کہ وہ جو بارڈر ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. اور وہ چاہے دیکھیں انہوں نے کوشش کی کہ قطر کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے اعلامیے میں بھی تبدیلی کرائی، لیکن پاکستان نے آج سے کوئی تقریباً 8 سال پہلے اس پہ بارڈر پورا ایک بارڈ لگانا شروع کی تھی. بارڈر یہ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، میں اب آپ سے اگلا نقطہ یہی اٹھا رہا ہوں کہ یہ جو اسی دن کی 19 تاریخ کی پریس ریلیز ہے وہ مور اور لیس سیم ہے. لفظ جو سیکنڈ لاسٹ لائن جس میں لکھا گیا ہے کہ دا منسٹری آف فارن افیئرس ایکسپریس دی اسٹیٹ آف قطرز ہوپ دیٹ دس امپورٹنٹ اسٹیپ ول کنٹریبیوٹ ٹو اینڈنگ ٹینشنز آن دی بارڈر بٹوین دی 2 برادرلی کنٹریز. بارڈر کا لفظ یہاں لکھا ہوا ہے، جو پہلی ایکس کے اوپر ٹویٹر کے اوپر ان کی وزارت خارجہ کی جانب سے پریس ریلیز آتی ہے کہ دونوں جو برادر ممالک ہیں وہ بارڈر پر، سرحد پر ہونے والے معاملات کو اس کا حل ڈھونڈ پائیں گے. لیکن پھر جو ان کی موفا ہے منسٹری آف فارن افیئرس، ادھر جو پریس ریلیز آتی ہے اس میں لفظ بارڈر کی بجائے صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ ہم امید کرتے ہیں کہ دا 2 برادرلی کنٹریز
will form a solid foundation for sustainable peace. یہ کہا جا رہا نامی ہے صاحب کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. اچھا میں خود اس کا عینی شاہد ہوں. ایسے انڈرسٹینڈنگ خود نیگوشیٹ کی ہیں جس میں ہمیشہ دیکھیے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چاہے طالبان کی حکومت تھی یا اس سے پہلے اشرف غنی اور حامد کرزئی کی حکومتیں تھیں, اس معاملے پہ سب یونیفارم ہیں. دو معاملوں پہ بلکہ یونیفارم ہے. ایک تو یہ کہ بارڈر کا لفظ وہ نہیں آنے دیتے, کسی بھی دستاویز میں ان کی کوشش ہے کہ نہ آئے. پاکستان ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ انٹرنیشنل بارڈر ہے. دوسرا جو ہندوستان کا وہاں عمل دخل ہے وہ بھی میں نے تو اس دور میں اشرف غنی اور حامد کرزئی کے دور میں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, لیکن وہ بھی اسی طرح جاری و ساری ہے. چاہے ہندوستان نے وہاں سرمایہ کاری کی ہے اس حکومت میں, چاہے ان کو سپورٹ آفر کی ہے, لیکن آپ دیکھیں نا پاکستان نے پوری کوشش کی, پہلے بائی لیٹرلی یعنی براہ راست بات کر کے, پھر چائنا کے ذریعے ٹرائی لیٹرل کیا, اور ابھی ماسکو میں ملٹی لیٹرل ہوا تو ماسکو پروسیس تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ افغان وزیر خارجہ ماسکو سے اٹھ کر سیدھا ہندوستان تشریف لے گئے, وہاں 9 دن رہے. تو لہٰذا وہ جو تمام باتیں ہم کہتے تھا, پاکستان کہتا تھا, جو جس پہ بہت سارے لوگ پھر یقین نہیں کرتے تھے, اب بالآخر وہ یقین کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ وہاں ہندوستان اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے. اور حقیقت یہ ہے جامی صاحب کہ اگر ہم کہتے ہیں کہ افغانستان سے ہماری ابھی تناؤ ہے, جنگ بالآخر ہندوستان سے ہی ہو رہی ہے, چاہے بلا واسطہ یا بال واسطہ. یہ بات آپ نے ٹھیک کی ہے. دیکھیں نا ملا یعقوب جو ہیں یہ الجزیرہ پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کبھی اپنی سرزمین کسی اور ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی, اور یہ جو ایکوزیشنز ہیں بیس لیس ہیں. آگے وہ کہتے ہیں جی وی مینٹین انڈیپینڈنٹ ریلیشنز ود انڈیا اینڈ پاکستان بیسڈ آن آر انٹرسٹ اینڈ گڈ نیبر لائنس سیکنگ امپرووڈ ٹائز ناٹ ٹینشنس. تو وہاں تو آپ امپروو ٹائز چاہتے ہیں, ہمارے ساتھ آپ ٹینشنز کو بڑھا رہے ہیں, اور یہ واضح جھلک ہے کہ ان کی جو ترجیح ہے وہ بھارت ہے. اور کیوں ہے اس پہ تو اب تھوڑی بات کیجئے. اور کیا بھارت دلی بیٹھ کے کابل کی ڈوریاں ہلا کے پاکستان کے ساتھ سرحد کو بدامنی کا مسلسل شکار بنا سکتا ہے؟ کیا پاکستان نیٹو اور یو ایس کی طرح ایک لمبی افغان جنگ کا متحمل ہو سکتا ہے؟ جی دیکھیے اس طرف کوئی منظم فوج نہیں ہے, تو لہذا پاکستان کے لیے وہ عسکری چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے. لیکن دیکھیے بھارت نے, میں اب اپنی کیا سرائی کر سکتا ہوں, یہ کوئی سرکاری سٹیٹمنٹ نہیں, جو میں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے کہ ہندوستان اس حکومت پر پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے جو پاکستان پہلے نہیں کر رہا تھا, اور امریکہ اب سے کچھ مہینے پہلے صدر ٹرمپ کے آنے سے پہلے کر رہا تھا, لیکن اب انہوں نے بند کر دیا. امریکہ نے جو اپنے انخلا کے بعد بھی وہ مختلف مدوں میں افغان گورنمنٹ کو سپورٹ کیا کرتے تھے, جو پچھلے اب 8 مہینے سے بند ہے. اور اس میں محسوس یہی ہوا ہے کہ ہندوستان نے اس خلا کو اپنے سرمایہ سے پر کیا ہے. تو وہ جو اس وقت افغانستان کی حکومت ہے غالباً اس وجہ سے ان کے زیر اثر ہے کہ اور کہیں سے انہیں براہ راست فنڈنگ نہیں ہو رہی اپنے ملک کو چلانے کے لیے. پاکستان نے اس پہ بہت کوشش کی ہے, لیکن غالباً جو ایشو یہی ہے کہ اٹ فالوز دا منی, جو ان کی پالیسی ہے. اور بالکل پاکستان کے لیے جو بہت ہی خطرناک بات ہے کہ دونوں ہمارے صوبوں میں افغانستان سے ہی در اندازی ہو رہی ہے, اور ہمیں اس کو بہرحال عسکری طریقے سے روکنا ہے. بیک وقت ہمیں گفتگو بھی جاری رکھنی ہے. پاکستان بالکل نہیں چاہتا کہ ہمارے افغانستان سے جو ہے وہ ایک مستقل کوئی جنگ ہو, لیکن ابھی جب کہ ہم نے چند دنوں کے اندر ہی 2 دفعہ اتنے بڑے ہم نقصان اٹھائے ہیں اور اٹھا رہے ہیں. دیکھیے جنوری 23 میں بھی پشاور کی پولیس لائن میں 100 سے زائد لوگ شہید ہوئے تھے, جو کہ آرمی پبلک سکول پشاور کے بعد دوسرا بڑا واقعہ تھا پاکستان میں شہادتوں کا. تو یہ معاملہ جاری ہے, اور یہ اب کوئی حادثہ نہیں ہے کہ 2021 میں طالبان کے حکومت میں واپس آنے کے بعد پاکستان کے اندر دہشت گردی میں اب 4 سال میں تقریباً کوئی 400 گنا یعنی 400% اضافہ, یعنی 4 گنا اضافہ ہو چکا ہے. تو ان کی جو انٹینشنز تھی وہ کلیئر تھی, کلیئر رہی ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں کے آگے پردے لگائے ہوئے تھے کہ جی
یہ شاید ہمارے کوئی بہت پچھڑے بہت ہوئے بہت گمراہ بہت بھائی شکریہ ہیں۔ جناب خرم دستگیر صاحب آپ کے قیمتی وقت کا۔ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پردے تھے جو اب ہٹ رہے ہیں، اور دہشت گردی اگر ہوگی تو جواب دیا جائے گا، فرق نہیں پڑتا کہ لفظ بارڈر لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے۔ یہاں پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مہمانوں کے ساتھ گفتگو کو آگے جائے رکھیں گے۔ پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر سیاستدان پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے۔ ان سے آبویسلی ہم صوبے میں نئے وزیر اعلیٰ، ان کی ترجیحات، نئی کابینہ اور ان کے پلانز کیا ہیں۔ آج بڑے اہم سٹیٹمنٹس کچھ ان سے منسوب سامنے آئی ہیں، لگتا ہے چھکے چوکے لگا رہے ہیں آتے ہی، اس پر تو بات کریں گے۔ لیکن جو گفتگو پہلے حصے میں ہوئی افغانستان کے حوالے سے، جو انجینئر خرم دستگیر کی آپ نے گفتگو سنی، کچھ اس سے بھی جڑی گفتگو ہے جو ہم نے شیخ وقاص صاحب سے کرنی ہے۔ شیخ وقاص صاحب، یہ مقامی سیاست اور صوبائی سیاست اور وفاقی سیاست، ان معاملات پر تو بات ہوگی آبویسلی تفصیل سے، بالخصوص آپ کی پارٹی، آپ کے نئے وزیر اعلیٰ کے اوپر۔ لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو آج اطلاع آئی کہ اسپیکر نے اور کے پی اسمبلی نے فیصلہ کیا ہے کہ امن و امان کی صورتحال کے لیے کور کمانڈر پشاور اور آئی جی کے پی کو اسمبلی بلایا جائے گا تاکہ وہ امن و امان کے حوالے سے بریفنگ دیں، تو یہ کب ہو رہا ہے؟ کیا باقاعدہ لکھا جائے گا انہیں؟ دیکھیں سر، یہ تو مجھے اندازہ نہیں کہ اس کا اسکیجول کیا ہے۔ انہوں نے جیسے کہ آپ نے بتایا، انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اوبیسلی یہ ایک آفیشیل انویٹیشن ہوگا، اور آفیشیل انویٹیشن جو ہوتے ہیں وہ ریٹن ہی دیے جاتے ہیں، اور جو اس کا آفیشیل ڈیکورم ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے آنے والی کئی اسمبلیز کے اندر ایسے ہوا کہ سیکیورٹی بریفنگز کے لیے آرمی چیف اور ڈی جی ایم او وہ آتے رہے۔ آپ کو یاد ہوگا ایک جوائنٹ بریفنگ ہوئی تھی 9/11 کے بعد نیشنل اسمبلی کی، اس میں جنرل پاشا نے دونوں ہاؤسز کو اکٹھے جوائنٹلی جو ہے وہ سیکیورٹی بریف کیا تھا، جو ہے 9/11 کے بعد وہ جو یہاں پہ اسامہ بن لادن کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ریڈ ہوا تھا اس پہ۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی دفعہ سیکیورٹی اداروں سے تعلق رکھنے والے لوگ اسمبلیز میں، مختلف کمیٹیز میں آ کے بریفنگز دیتے رہتے ہیں۔ خان صاحب کے دور میں آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ آتے رہے اسمبلی میں، ایک اسمال گیدرنگس کے اندر دیتے رہے۔ تو اگر یہاں پہ کوئی ایسی بریفنگ ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لوگوں کو سچویشن کا اندازہ ہو جائے گا کہ اصل میں حقائق کیا ہے، اور پھر ان کے اپنے جو کوئی کنسرنز ہیں وہ ان سے شیئر کر سکتے ہیں، حقائق میں ایڈیشن کر سکتے ہیں۔ سو آئی ایم شیور کہ اسی قسم کا ڈیزائن ان کے ذہن میں ہوگا۔ ٹھیک، دوسرا یہ بتائیے گا کہ آج انہوں نے جو انٹیریئر منسٹر نے روز پہلے بلٹ پروف گاڑیاں واپس کی تھیں، گاڑیاں بھیجی تھیں، وہ واپس کر دی ہیں، کیا کہ یہ پرانی ہیں، کیوں واپس کی ہیں؟ یہ تو وفاق اگر تعاون کر رہا ہے بلٹ پروف گاڑیاں پولیس کے لیے تو رکھنی چاہیے تھی۔ نہیں، ایسے نہیں ہوتا جامی صاحب، پلیز آپ نے خود ہی وجہ بتا دی کہ وہ پرانی ہے۔ نہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ کے پی گورنمنٹ کہہ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، میں قسمیں میں نہیں چیک کیتیاں لے تک نہ تسی چیک کیتیاں۔ چلو میں تم دس دینا، جی میں تم دس دینا سر۔ بلٹ پروف گاڑی کیونکہ وہ ایک اپنی ڈائنامکس ہوندی ہے۔ جی بلٹ پروف گاڑی جو ہے اگر وہ 3 سے 4 سال چل جائے تو اس کی بلٹ پروفنگ جو ہے وہ کسی حساب کتاب کی نہیں رہ جاتی۔ ٹھیک، اپنے ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک، بلٹ پروف گاڑی دوسری گاڑیوں کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ آپ نے لی ہے تو 5 سال 10 سال محکمے کو آپ نے دے دیا تو وہ چلتی رہے گی۔ بلٹ پروف گاڑیوں کے ٹائروں کی ایک اپنی میعاد زندگی مدت ہوتی ہے، ان کی جو بلٹ پروفنگ شیٹس اور جو گلاس ہوتا ہے اس کی اپنی مدت ہوتی ہے۔ 3 سال بعد اس کی بلٹ پروفنگ افیکٹو نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر آپ نے ان کو پرانی گاڑیاں دے دی ہیں، یا آپ نے کوئی ایسی ناپائیدار لیٹس سے B6 پلس B7 نہیں دی ہے، کوئی B5 آپ نے دے دی ہے، تو وہ پھر ایم خام خواہ کا احسان ہے، وہ تو پھر سٹنگ ڈک ہے اس کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، جیسا کہ میں نے اناؤنسمنٹ بھی سنی ہے، آپ نے بھی یہ سوال پوچھ لیا، تو یہ بالکل مناسب فیصلہ ہے۔ نہیں، یہ تو بڑا مجھے ذاتی طور پہ ویسے تو پاکستانی افسوس ہوگا کہ ایک ایسا صوبہ جہاں امن و امان کی صورتحال زیادہ مخدوش ہے، ہمارے جو پولیس اہلکار یا دیگر محکمے انہیں تو بلٹ پروف گاڑیوں کی مزید ضرورت ہے۔ ایسی صورت میں اگر وفاق ہمیں کچھ دے رہا ہے اس صوبے کو، اور وہ بھی اگر پرانی جعلی یا ناکارہ بلٹ پروف گاڑیاں دے رہا ہے تو بڑی افسوس کی بات ہے۔ میں تو اس کی مذمت کروں گا، بلکہ سوال لکھ کے بھیجوں گا۔ افسوس کی تو نہیں ہے، افسوس تو چھوٹا لفظ ہے، یہ تو شرمناک گل ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ دہشت گردی کی جنگ میں اتنے سنجیدہ ہے
تو کیا مرنے کے لیے پھر کے پی کے لوگ ہی رہ گئے ہیں کہ تسی نانو یہ گڈیاں دے رہے ہو اپنے واسطے؟ تو تسی بلٹ پروف گڈی دے ٹائر بھی 2-2 کروڑ دے منگا رہے ہو چیف منسٹر پنجاب واسطے، ٹائر صرف، ٹھیک ہے؟ تو یہاں جنہوں نے اپنی زندگیاں داؤ پہ لگا کے فرنٹ لائن کی طور پہ لڑنا ہے، شہادتیں ہو سکتی ہیں، فتوحات ہو سکتے، اس پہ اور وہ روک کے کھڑے ہیں، تو آپ پنجاب والے بچے ہوئے، کس قسم کا آپ کا ایٹیچیوڈ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. صوبے کے پاس بہت پیسہ ہے، صوبہ سرپلس ہے، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چیف منسٹر جاتے ہوئے 300 ارب آلموسٹ 280 بلین پلس جو ہے وہ سرپلس چھوڑ کے گئے، تو بالکل صوبہ کین افورڈ ان کو. پھر مطلب شیخ صاحب اگر صوبے کے پاس بہت پیسہ ہے اور سرپلس ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر صوبے نے جو نیشنل ایکشن پلان چاہے وہ پرانا ہو یا ریوائزڈ ہو، اس کے تحت جو کاؤنٹر ٹیررزم کے لیے میئرز لینے تھے وہ کیا لیے؟ کاؤنٹر ٹیررزم کے محکمے میں آپ کے ہاں صرف 3200 افراد ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ اگر 3200 سے ہی ہیں تو زیادہ بھرتیاں کیوں نہ کی گئیں؟ بلٹ پروف گاڑیاں خود سے کیوں نہ خریدی گئیں؟ میرے سوال ہے آپ سے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اٹس ویری انفارچونیٹ. ویسے یہ سارے سوالات کے جوابات جو ہیں وہ کوئی صوبے کا آدمی دیتا تو بہتر ہے، بٹ اب آپ نے مجھ سے پوچھ لیا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ بڑی ہی مخدوش صورتحال تھی جس وقت جو لاسٹ چیف منسٹر ہیں انہوں نے سنبھالا. گو کہ پچھلی 2 سکسیسو گورنمنٹس ہماری تھیں، اس کے باوجود بڑی صورتحال جو تھی مخدوش تھی، یہاں تک کہ پچھلے 5 سال سے دیے ہوئے کو جو پیسے تھے جس میں ان کو گنز چاہیے تھی، دہشت گردی کے لیے لڑنے والی پولیس کو بندوقیں اور ایمونیشن چاہیے تھے، جس کے کروڑوں روپے جو ہے وہ کو جمع کیے گئے تھے، مگر وہ کئی سالوں تک نہ پیسے واپس آ رہے تھے، نہ یہ ہمیں باہر سے خریدنے کی اجازت دے رہے تھے، اور نہ یہ خود گنز دے رہے تھے. کین یو امیجن دیٹ؟ وہ پھر لاسٹ ایپکس کمیٹی کے اندر جو چیف منسٹر تھے انہوں نے بڑا لڑ کے وہ بندوقیں لی. پورے صوبے کے اندر سنائپر رائفلز نہیں تھی پولیس کے پاس. یہ آپ کی پچھلی جو ہماری جو رہے ہیں چیف منسٹرز کے ٹائم میں پہلی دفعہ سنائپر رائفلز جو ہے وہ پریکیور کی گئی. ڈی پی اوز کو صوبے نے بلٹ پروف جو ہے وہ گاڑیاں خرید کے دی، ڈی ایس پیز تک کو دی. اور جو سی ٹی ڈی کا جو بنایا انہوں نے، اگر آپ دیکھیں پشاور کے اندر ہیڈ کوارٹر تو اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. یہ جو ان کے وزیر نون لیگ والے کہانیاں سی ٹی ڈی کی بناتے پھرتے ہیں، جا کے دیکھو پنجاب میں اسلام آباد میں آپ کو اس کے ساتھ کی کوئی چیز نہیں ملے گی جس طرح کی. سو اوبیسلی پچھلے 1.5 سال کے دوران وہ جو کمی کمزوریاں تھیں ان پہ کام ہو رہا تھا اور بہت سارا کام ہوا. اور تو اور شیخ صاحب مجھے آپ نے ہلا کے رکھ دیا ہے یہ بات سنا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے دور میں تو یہ سب ہوا، اس سے پہلے جو 2 ادوار تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے. تو اس دور میں پورے صوبے میں سنائپر رائفلیں نہیں تھیں پولیس اور اداروں کے پاس، اور وہ صوبہ جس نے جو کہ دہشت گردی کے خلاف فرنٹ لائن ہے. تو یہ بحیثیت صحافی میرا سوال تو پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت، پی ٹی آئی کے فیصلہ ساز، پی ٹی آئی کے جو برینز ہیں ان کے سامنے آئے گا. ایسے ہی بنتا ہے، ایسے ہی بنتا ہے. بالکل آپ کا سوال ٹھیک بنتا ہے، اور میرا یہ تو نالائکی ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی انسان ہے اور جنہوں نے وہ سنبھالا ان کو جواب دینا چاہیے. مگر بہرحال اس بحث میں جائے بغیر یہاں کی لوگوں کی جانیں جو ہے وہ ایٹ اسٹیک ہیں، اور اس میں پی ٹی آئی کی یہ گورنمنٹ، سہیل آفریدی از سیریس، علی امین واز سیریس، اور انشاءاللہ یہ وہ جنگ میں اپنی پولیس کو اکوپ کر رہے ہیں. دے آر رائٹ ان دی شیخ صاحب یہ نالائکی تھی، ناکامی تھی، نا اہلی تھی، کیا تھا؟ میرے خیال میں آپ مجھ سے میری گورنمنٹ کے اوپر کوئی اس قسم کا وہ کروائیں. میں نے ایک آپ سے سچی بات ہے وہ شیئر کر لی، اور تسی مینوں اینالسٹ نہ بڑھاؤ، میں نے تسی انفارمیشن سیکرٹری رہنے دیو. آپ چلیں، آپ انفارمیشن سیکرٹری کی حد تک ہی رہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ وہ جو صوبہ فرنٹ لائن سٹیٹ ہے نا سر، ایسے نہ کریں. فرنٹ لائن سٹیٹ ایک صوبہ، اگر اس کے پاس سنائپر رافلیں نہیں ہوں گی تو میں اس دور کے حکمران، ان کو لگانے والے رہنما، اس جماعت سے سوال اٹھاؤں گا. میرا کام ہے میں اٹھاؤں گا. اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں دوسرا، آگے موضوع بدل لیتے ہیں سر، کیونکہ ظاہری بات آپ اس پہ جو گفتگو تھا آپ نے کر لی. یہ کابینہ کب تک تشکیل پائے گی، اور کیا یہ تاثر درست تھا کہ جی کوئی ایڈوائزری کمیٹی بن رہی ہے نئے سی ایم کے ساتھ مل کے وہ کام کرے گی؟ نہیں، کوئی ایڈوائزری کمیٹی نہیں بن رہی. ایسی ایڈوائزری کمیٹی کا کانسیپٹ جو ہے کسی نے ضرور خان صاحب کو پیش کرنے کی جسارت کی، مگر خان صاحب نے آؤٹ رائٹلی اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا. سو اس قسم کی نہ کوئی ایڈوائزری کاؤنسل ہے نہ کوئی کمیٹی ہے. جو آدمی ایم پی اے بن سکتا ہے، وزیر بن سکتا ہے، وہی اہل ہے وزیر اعلیٰ بننے کا، اور وہی آدمی صوبے کو چلانے کا اہل ہے. سو اس کی چوائس بائی خان صاحب. یہی لوگ تھے پہلے جو کیبنٹ میں تھے، انہی لوگوں میں سے اور اسی اسمبلی میں سے انہی 92 لوگوں میں سے وزیر آئیں گے، اور وہ پورے اہل ہیں. کسی کو باہر سے کسی اور صوبے سے یا یہیں سے کسی نان الیکٹڈ آئنسٹائن کو جو ہے کسی ایڈوائزری
काउंसिल का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है, तो खान साहब इसको रिजेक्ट कर चुके हैं। रह गई आपकी बात इसकी क्या नई इसे कहते काबीना हैं, कैबिनेट की। जी खान साहब ने ये डिस्कशन जो है हमारे नौजवान वजीर आला के वो किया है कि वो कुल्ली उनके पास इख्तियार है कि वो अपनी कैबिनेट जो है उसको प्रपोज करें। प्रपोज करने के बाद वो खान साहब से डिस्कस कर लेंगे, और डिस्कस करने में चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। तो खान साहब ने सारा इख्तियार जो है वो अफरीदी साहब को दिया है, और वो खान से मिलने से पहले अभी तक की जो सूरत हाल है, जो मेरे पास इतला है, वो खान साहब से मिले बगैर वो अनाउंस नहीं करेंगे कैबिनेट। खान से मिले बगैर मुलाकात अब कैबिनेट अनाउंस नहीं होगी। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे आपकी खिदमत। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान की राय देखी पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात के ऊपर, लेकिन मोर प्रिसाइसली इसको ज़रा डिप्लोमेटिक लेंस से समझने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमने जहमत दी है जनाब जौहर सलीम साहब को, साबिक सेक्रेटरी खारजा रह चुके हैं, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, बैनुल अक़वामी मामलात पर दिहाइयाँ दे चुके हैं। ऑनर टू हैव इन माई शो। जौहर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर क्लोजली आप भी फॉलो कर रहे होंगे इस सारी प्रोसीडिंग को। हम ऑब्वियसली हमारी भी ख्वाहिश है, अफ़गान अवाम की भी ख्वाहिश होगी, बट सर मैं सबसे पहले समझना ये चाह रहा हूँ कि एक प्रेस रिलीज़ जो एक्स के ऊपर ट्विटर पर जारी होती है दफ्तर खारजा कतर का, उसमें आखिरी सेकंड लाइन में लफ्ज़ बॉर्डर लिखा है कि दोनों ममालिक के दरमियान जो बॉर्डर पर तनाज़ात हैं, उम्मीद है कि दोनों बरादरली जो कंट्रीज़ हैं इसका हल ढूंढेंगी। लेकिन जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ ये लफ्ज़ गायब है। और फिर उनके मुल्ला याकूब हूँ, मुल्ला मुत्तकी हूँ या ज़बीउल्लाह हूँ, वो जो ड्यूरेंट लाइन है उसको ख्याली सरहद करार दे रहे हैं। सीम्स लाइक कि ये तालिबान ने दबाव डाला या वो कामयाब हुए कि लफ्ज़ बॉर्डर प्रेस रिलीज़ में ना हो। इससे मुराद क्या है? जी देखें, ये कोई नई चीज़ नहीं है। अफगानिस्तान में हमेशा से वो इसकी बोगी जो सी है वो इस्तेमाल करते हैं कि जी ड्यूरेंट लाइन को हम नहीं मानते। बेशक ये करज़ई का वक्त था या अशरफ गनी का था या इससे पहले भी, इनफैक्ट सरप्राइजिंगली तालिबान जो 1.0 थे उनके वक्त में भी इस किस्म के बयानात आए। उससे पहले भी जो है सारे जो वहाँ पे नजीब थे बेशक, या उससे पहले बहुत पीछे भी चले जाए दाऊद या ज़ाहिर शाह। तो ये बहुत अरसे से एक जो है जो ड्रामा चल रहा है। क्योंकि देखें अब इस तरह की अगर हिस्टोरिकली सेटल चीज़ें, और ये तो ज़ाहिर इंटरनेशनल लॉ है कि ये सक्सेसर स्टेट है पाकिस्तान उसकी ब्रिटिश इंडिया की, तो वो जो भी ज़ाहिर है कि उसके जो मुआहदात होंगे वही आप इनहेरिट करते हैं, और पूरी दुनिया इन नॉर्म्स पे चल रही होती है। वरना अगर इस तरह ना हो तो फिर तो यूरोप जो है आज के बॉर्डर्स जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तो बिल्कुल मुख्तलिफ थे। सही। तो इसलिए ये एक नॉन इशू है जिसको वो सिर्फ जो है ना प्रेशर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली इनफ कभी भी बायलैटरल जो है ना जब आप इसमें बातचीत होती है उसमें इसको रेज नहीं करते, सिर्फ इंटरनेशनली करते हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए या अपने कई लोगों को खुश करने के लिए या कभी इंडिया को खुश करने के लिए। बट मैं ये समझता हूँ कि ये नॉन इशू है। जो असल इशू है वो ये है कि वहां से जो टेररिज्म एमिनेट हो रही है पाकिस्तान के लिए, जौहर साहब इससे पहले कि आप इसके जो फ्यूचर है इस मुआहदे का या इस्तांबुल में जो बैठक होने जा रही है उसके ऊपर हम आपसे बात करें। एक आम फहम तासुर पे पाकिस्तान में भी है कि पाकिस्तान में जो लफ्ज़ अलिफ है, पे, अलिफ, काफ, सीन, ते, अलिफ, नून, अलिफ जो है वो भी फिर अफगानिया को रिप्रेजेंट करता है। तो क्या हम भी अपनी साइड पे ये ढोल पीटना शुरू कर दें? देखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल है क्योंकि अगर एक जो है फरीक या एक मुल्क को ऐसी चीज़ करता है जो गलत है, तो मतलब जो है ना देन वो कहते हैं ना टू रॉन्ग्स डोंट मेक वन राइट। तो पाकिस्तान तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, हम कोई रिस्पॉन्सिबल मुल्क तो नहीं है। वो तो इस वक्त एक नॉर्मल स्टेट भी नहीं है उस तरह से, जाहिर है पूरी दुनिया में कोई रिकग्निशन भी अभी डिप्लोमेटिक जो बाकायदा जिसको कहते हैं डिजोरो रिकग्निशन, वो सिर्फ एक मुल्क ने की है जो रशिया है। उसके अलावा तो बाकी तो डिफेक्टो पे काफ़ी सारे मुल्क चल रहे हैं और कई बहुत सारे मुल्कों ने तो डिफेक्टो भी नहीं की। तो इसलिए हम तो उनकी तरह बिहेव नहीं कर सकते। हमने तो एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट के तौर पे बिहेव करना है। हमने तो उन डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के हिसाब से बिहेव करना है जो इंटरनेशनल रिलेशंस को जो है दुनिया में गवर्न करते हैं। और हमारा तो हमेशा से ये रहा है कि पाकिस्तान जौहर साहब ये मुआहदा तो हो गया, अब इस्तांबुल में भी एक बैठक होने जा रही है। मुझे इत्तला कि अगर अमन व अमान इसी तरह रहा तो फिर 9-10 रोज़ बाद बॉर्डर भी खुल सकता है, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हैं, तिजारत के लिए सामान वहाँ ख़राब हो रहा है वो भी खुल सकता है।
لیکن نوئنگ طالبان رجیم اینڈ نوئنگ دس بارڈر، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاہدہ کامیاب ہوگا؟ دیکھیں بالکل اب جو ہے نا اس وقت تو کاشس آپٹیمزم ہی ہم رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. بہت سارے وعدے اور کمٹمنٹس انہوں نے ماضی میں کیے ہیں جو پورے نہیں ہوئے. اس بار تھوڑی صورتحال مختلف ہے 2-3 وجہ سے، کیوں؟ وجوہات کی بنا پہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان نے ان کے لیے کاسٹ بہت زیادہ ریز کر دیا ہے، ان کی رسپانسبل اگر کوئی وہ ایکشنز کرنا چاہیں تو جو ہم نے اپنی جو کیپیبلٹی دکھائی ہے اور اس پر ہم نے جو ایک قسم کا نیو نارم جو اسٹیبلش کیا ہے کہ اب جو ہے نا وہ اگر ان کی طرف سے کوئی بھی اس قسم کی چیز ہوگی اس کا بالکل ایک بفٹنگ رسپانس ہوگا پاکستان کی طرف سے، اور وہ ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا پھر اسے ڈیل کرنا. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہم نے اکنامک کاسٹ بھی ان کو بتا دیا، ابھی بارڈر جو ان سے بند کر دیا ٹریڈ کے لیے، جس سے وہاں پہ ان کی جو لوکل اکانومی ہے اس کو کافی زیادہ وہ ہرٹ ہو رہی ہے اس وقت. پھر تیسرا جو ہے ڈپلومیٹک کاسٹ بھی ہم نے انکریز کر دیا ہے ان کے لیے. دیکھیں دنیا میں وہ ریکگنیشن ڈھونڈ رہے ہیں اپنی اس وقت. اچھا پاکستان وہ ملک ہے جو اگر ان کو وہ ریکگنیشن کسی طرح کی دے تو بہت سے اور ملک بھی تیار ہو جائیں گے، لیکن اگر ہم نہ دیں اور ان کے جو ان کی کوششیں ہیں وہ اگر ڈپلومیٹک ریکگنیشن کی ان کے رسپانسبل بیہیویئر کی وجہ سے ان کو تھوارٹ کرنا شروع کریں یا ان کو بلاک کرنا شروع کریں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوگا. تو تیسری جو ہے ہماری جو ریجنل اپروچ ہے، تو دیکھیں سارے جو خطے کے ملک ہیں، بے شک چائنا ہے، رشیا ہے، جو ہے ایران ہے، سارے ملک یکجا ہیں اس وقت اس چیز پہ کہ جی افغانستان سے جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کو بند ہونا چاہیے. تو وہ اس کا بھی ایک پریشر ہے. پھر دیکھیں باقی جو ملک بیچ میں آئے ہیں، قطر ہے، ان کا ایک اثر اس لیے ہے کہ وہاں پہ طالبان کی لیڈرشپ بہت عرصے سے ہے جو ہے رہ رہی ہے. پھر ترکیہ ہے، ترکیہ کا بھی ایک بہت اثر ہے، وہاں پہ بھی بہت زیادہ افغان رہنما جو ہیں ان کی فیملیز رہتی رہی ہیں. ان کے جو ترکیہ کے جو تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ بہت ہی پرانے اور بہت ہی زیادہ سبسٹانشل ہیں. تو اسی طرح جو باقی ملک بیچ میں جس میں UAE ہے یا سعودی عرب ہے، وہ بھی سارے بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ پاسداری کریں اس معاہدے کی. تو اس لیے یہ ایک جو ہے نا اس وقت ان کے لیے تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوگا اس کو فلاؤٹ کرنا کہ اگر جوہر صاحب آپ جب یہ کہتے ہیں، آپ نے یہ تین ڈینومینیٹرز گنے نا جی، جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کاسٹ بڑھ گئی ان کے لیے. جس طرح اسٹرائک کیا ہم نے اندر جا کے جواب کی صورت میں، پھر اکنامک کاسٹ کی بات کی اور ڈپلومیٹک کاسٹ کی بات کی. جو پہلا نقطہ بیان کر رہے ہیں، ہٹنگ کابل، کندھار اور ادر پارٹس تھرو ایریل اسٹرائک میں بھی اور تھرو ڈرونز، ان کا عملی طور پر یہ جو رجیم اس وقت وہاں قابض ہے ان کے اوپر کیا اثر پڑے گا؟ بیکاز دے ہیڈ بین تھرو دس فار ایئرس اینڈ ایجز. مے بی عوام زیادہ بد دل ہو جائیں، عوام انسیکیور ہو جائیں. اور پھر ہم نے اپنی پریس ریلیز میں 12 اکتوبر میں یہ لکھا کہ یہ طالبان رجیم ہے پہلی دفعہ، اور کہا کہ عوام جو ہے ان کی منتخب کردہ حکومت ایک دن یہاں آئے. تو کہیں یہ رجیم چینج کا مشن تو نہیں ہمارے پاس؟ نہیں، پاکستان کا کوئی ایسا مشن نہیں ہے. ہم تو ان کے داخلی معاملات میں جو ہے افغانستان کے اس میں نہیں آنا چاہتے، کوئی دخل نہیں دینا چاہتے. پاکستان تو یہ صرف چاہتا ہے کہ وہ ایک رسپانسبل جو ہے نا رجیم کے طور پہ ایکٹ کریں، وہ ایک نارمل ملک کے طور پہ ایکٹ کریں اور وہ اس پاسداری کریں ان ساری کمٹمنٹس کی جو انہوں نے کی بھی ہیں ماضی میں بھی، اور ابھی بھی اگر وہ کریں گے کوئی کمٹمنٹس تو ان کی پاسداری کریں. اور اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ویریفائبل ایک میکنزم ہو اس کا، یہ نہیں کہ صرف ان کے لفظوں پہ ساری بات آئے بلکہ وہ ایویڈنس بیسڈ ہو. اس کے بعد جو ان سے ویریفائی ہو سکے، ایک مانیٹرنگ میکنزم ہو تاکہ وہ دیکھا جائے کہ کیا جو انہوں نے کمٹمنٹس کی اس کو پورا کر رہے ہیں کہ نہیں، جو کہ پاس میں نہیں رہا. کوئی نہ کوئی ویریفائبل میکنزم رہا ہے، نہ ہی کوئی مانیٹرنگ میکنزم رہا ہے. تو یہ نئی چیزیں ہیں. اور اسی طرح ساتھ ساتھ ایک کمیونیکیشن کا لیول اسٹیبلش ہوگا. پھر مثال کے طور پر جس طرح پاکستان انڈیا کی ہاٹ لائن ہے جس نے کانفلکٹ کے دوران میں خاصا جو ہے اہم رول بھی ادا کیا، تو اس قسم کی بھی آپس میں شاید وہ کمیونیکیشن کے لیولز جو ہیں قائم کیے جائیں. تو بیسیکلی دیکھیں پاکستان کا افغانستان کے جو داخلی معاملات ہیں وہ ہم ہمیشہ اس پہ ہمارا موقف رہا ہے کہ وہ افغان عوام جو ہے ان کا پریروگیٹو ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ وہاں پہ حکومت کس کی ہوگی. پاکستان اس میں انٹروین نہیں کرے گا جو ہے.
पाकिस्तान जो है ज़ाहिर है जिस तरह जौहर साहब, लेकिन ये तो हमारी policy स्टेटेड है, पोजीशन है ना, जिसको आप सूरत में भी बयान कर रहे हैं देखने वालों के लिए, बट द इम्पोर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम एंड दैट इज़ कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बैठ जाते हैं, सीज़ फायर भी तैयार पे भी एग्री कर लेते हैं, बॉर्डर लाइन भी खुल जाती है तिजारत के लिए, ये जो सालसी है या गारंटी है वो कौन देगा अफगान तालिबान की? सालिसी तो देखें ना, सालिसी तो हो रही है, अभी कौन से मुल्क कर रहे हैं सालिसी तो ज़ाहिर है कतर और तुर्किया उसमें मेन जो है इस वक्त हैं सालिस, लेकिन और इसीलिए वो कतर में एक राउंड हुआ है और दूसरा तुर्किया में होगा 25 अक्टूबर को से शुरू होगा। लेकिन जो गारंटीज हैं उसमें जो मुल्क शामिल हो सकते हैं वो जिस तरह चीन है, ईरान ने भी बात की है, फिर सऊदी है, यूएई है, तो इस तरह के ममालिक जो है वो गारंटीज हो सकते हैं। लेकिन जाहिर है कि ये वो तफसीलात हैं जिस पे इस्तांबुल में बात होगी फिर, और वहाँ पे एक खाका सामने आएगा कि क्या एग्जैक्टली आपस में जो है एक मुआहदा अगर तय पाता है तो वो क्या है, उसकी जो है ना जुज़ियात क्या हैं। और लेकिन इस बार पाकिस्तान जो है ये चाहेगा कि जो भी हो, जब अंडरस्टैंडिंग ऐसी तो वो है वो सिर्फ लफ्ज़ों पे बेस ना हो, सिर्फ ज़ुबानी कमिटमेंट्स पे ना हो, बल्कि उसमें जो है ना जिस तरह मैंने कहा कि सारे मैकेनिज्म्स वेरीफाइबल और मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स और कम्युनिकेशन के लेवल्स वो सारे एक पैराफर्नालिया बने ताकि उस जो भी आपस में तय पाए उसकी पास। बिल्कुल ठीक जौहर साहब, बहुत शुक्रिया। साबिक जौहर सलीम साहब थे, पाकिस्तान अफगानिस्तान के मुआहदे, इसके मुस्तकबिल, इसके ऊपर पैदा होने वाले खदशात और पाकिस्तान की जो पोजीशन है उसको बयान कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज के लिए इतना ही, मुलाकात आपसे अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।